शहबाज शरीफ साहब पार्टी रहनुमाओं को लंदन बुला रहे हैं और सारे मामलात वो लंदन में बैठ के तय करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ पे आए तमाम पार्टी रहनुमा और वहीं पे बैठ के बातचीत करके तमाम मामलात को सेटल डाउन किया जाए। नवाज शरीफ साहब के साथ तो ख़ानदान वाले उनके जो हैं वो मौजूद हैं, उनके बेटे मौजूद हैं। शहबाज शरीफ अगर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इन्हें पाकिस्तान में होना चाहिए था, ना कि वो लंदन में बैठ के और लंदन से सब कुछ करना चाह रहे हैं। देखें शहबाज शरीफ बेचारा क्या करे, उसके तो झूठ अल्लाह पाक ने एक्सपोज कर दिए। वो आपने अभी 2 दिन पहले ट्वीट आया था उसका, वो साफी है जो डेली मेल का, उसके खिलाफ इन्होंने बड़े बुलंद बांध दावे किए थे कि यार मैं इसके खिलाफ सू करूंगा, इंग्लैंड की अदालतें बड़ी आज़ाद है। उसने इसके जाते ही इसको फिर चैलेंज किया कि तुम सू के लिए आओ। फिर अभी कल जो वो इनका उनके साथ मुआहदा हुआ है यूके की एजेंसी के साथ रिकवरी का, अब वो किसकी जाए? अब इतनी चीज़ें सामने आने के बाद वो किस मुंह से पाकिस्तान आएंगे? मुझे तो ये भी है कि अगर कोई भी गैरतमंद शख्स होगा तो वो पाकिस्तान की आवाम को फेस किस तरह करेगा। जब वो जो इनके फ्लैट पकड़े गए वो पिछले 10 साल से मौजूद बहस थे। तो बाकी जहाँ तक ताल्लुक है इंग्लैंड का, इंग्लैंड में शायद वो समझते हैं कि वो ज़्यादा महफूज हैं और वहाँ पे उनके चूँकि कारोबार भी हैं सारे, तो बाकी लोगों को वहाँ बुलाना मेरी समझ से बालातर है। कभी वो मीटिंगें दुबई में करते थे पहले जरदारी साहब, अब इन्होंने इंग्लैंड में शुरू कर दी है, फिर शायद स्विट्ज़रलैंड चले जाए, इंग्लैंड में भी इनके गहरा तंग हो जाए। तो ये बेसिकली उनकी नाकामी का ऐलान है। उसमें अब उनको समझ आ गई कि पाकिस्तान की सियासत में इन दोनों से बड़ी पार्टी जो 100 का बड़ी पार्टियाँ थी, इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, मरीम नवाज़ की खामोशी से क्या हम ये बात भी कह सकते हैं, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरीम नवाज़ को खुद समझ आ गई और उन्होंने ये बात तस्लीम कर ली है कि पार्टी का बयानिया अब जो है शहबाज शरीफ के हाथ में है और वही चलेगा जो शहबाज शरीफ कहेंगे। मैं ये समझती हूँ कि मरीम नवाज़ तो कभी लीडर थी नहीं, उनको ज़बरदस्ती लीडर बनाने की कोशिशें हो रही थी। और फिर जो इस टाइम शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी ख्वाहिश तो हमेशा यही रही है कि हमजा शहबाज जो आ गए हैं और मरीम की उन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं की। फिर बीच में वो जो एक वो जो इन्होंने वीडियो एक जज की उसमें इनके इख्तलाफात सामने नज़र आ गए। तो मैं समझता हूँ कि इस पूरी फैमिली का सियासत में कोई रोल नहीं है, अपने आप को धोखा दें या एक दूसरे के ऊपर समझे कि मरियम कोई इस तरह की कि उसका रोल कोई होगा आइंदा आने में या हमजा का होगा। नहीं, इस पूरी फैमिली की सियासत जिस तरह एक्सपोज हुई है इनके करतूत, तो पाकिस्तानी अवाम इनको अब नहीं एक्सेप्ट करें। सर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पूरी पंजाब ब्यूरोक्रेसी तब्दील की है, साथ ही उस्मान बुज़दार की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, हमेशा से उनकी तारीफ़ करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। अभी भी ब्यूरोक्रेसी तो पूरी उन्होंने तकरीबन चेंज की है, लेकिन उस्मान बुज़दार के काम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। लेकिन देखा जाए असल में काम तो ब्यूरोक्रेसी ने ही करना होता है। तो अगर वो ब्यूरोक्रेसी के काम से खुश नहीं है तो फिर उस्मान बुज़दार से कैसे इतने खुश हैं और उनकी इस तारीफ़ का क्या मतलब लिया जाए? फिर देखिए, वज़ीर आला एक्चुअल पॉलिसी मेकिंग का काम सर अंजाम देता है अपनी कैबिनेट की मशावरत से, ये कलेक्टिव डिसीजन करते हैं। कोई ऐसा काम पिछले 1.25 साल में बता दें जो कि होने वाला और वज़ीर आला ने ना किया हो। हाँ, फ़र्क क्या है, शहबाज शरीफ जो ड्रामेबाजी करता था, जिस तरह उछल कूद करता था, जिस तरह मीडिया में अपने आप को विजिबल करता था, वो शायद ना हमारा काम है और ना हम पीटीआई का ये मंशूर है, ना ये तरीक़ेकार है। 5 साल हमने पिछले केपीके में हुकूमत की, इसी तरह खामोशी से काम करते रहे और सब कह रहे थे जी वहाँ तबाही हो गई, बर्बादी हो गई, और जब रिज़ल्ट आया 2/3 हमें अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ मेजॉरिटी दी है। तो जो हमारे वज़ीर आला बुज़दार साहब हैं, ये जेन्युइनली जो वज़ीर आला का काम है वो कर रहे हैं। जिस तरह उछल कूद शहबाज शरीफ करते थे, वो वज़ीर आला का काम नहीं थे। कहीं कोई हादसा हो गया वहाँ पहुँच गए, कहीं कोई कत्ल हो गया, उसके लिए ब्यूरोक्रेसी एक सिस्टम मौजूद है, वज़ीर आला का काम नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह सॉलिड तरीके से, ठोस तरीके से वज़ीर आला पंजाब में काम कर रहे हैं और जिस तरह ग्रास रूट लेवल पे वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका मिसाल कम से कम ये शहबाज शरीफ के दौर में तो मुझे नहीं नज़र आती, क्योंकि मैं खुद असम्बली में 5 साल रहा हूँ। स्वाय लफाजी के, स्वाय ड्रामाबाजी के, स्वाय मीडिया प्लेइंग के कोई ठोस काम इन्होंने नहीं किया। जिसमें वो जो साफ पानी की बात हुई, चाहे वो नदीपुर पावर प्रोजेक्ट हो, कायद-ए-आज़म सोलर एनर्जी पार्क हो,
جتنے ڈرامے بازی انہوں نے کیے برے طریقے سے فلاپ ہوئے اور اربوں نہیں کھربوں روپے کا قوم کو نقصان ہوا ہے. تو اس کی بنسبت اگر آپ بزدار صاحب کو دیکھیں تو کہیں ان کی ڈرامے بازی نہیں نظر آتی, کہیں اچھل کود نہیں نظر آتی, کہیں وہ خود نمائی کے شوقین نہیں ہیں. وہ بیٹھ کے خاموشی سے وہ کام کر رہے ہیں جو وزیر اعلیٰ کو, ایک گریسفل وزیر اعلیٰ کو کرنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں بہترین انہوں نے چلایا ہے پنجاب کو. کسی جگہ آپ بتا دیں کہیں وہ کام جو وزیر اعلیٰ کی نیگلیجنسی ہو کسی فیلڈ میں کہ یار یہ کام ہونا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا, تو اس کی کوئی نشاندہی تو کرے نا. ایک شریف آدمی اگر اس کو اچھل کود کا شوق نہیں ہے, اس کو خود نمائی کا شوق نہیں ہے, اس کو ڈرامے بازی کا شوق نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں وہ کام نہیں کر رہا. وہ اس کے کام پہ تنقید کرے, بتائیں جی فلانی جگہ یہ کام ہونے والا تھا وزیر اعلیٰ نے نہیں کیا, پھر تو بات ہے. یہ چیز کوئی نہیں بتاتا, صرف یہی ہر بندہ بات کرتا ہے جی وہ نہیں کرے. بتاؤ تو صحیح کہاں ویک ہے کہاں نہیں کرے, کہ نشاندہی تو کرے نا. تو اس طرح صرف میں کہتا ہوں کہ پہلی دفعہ قانون کے مطابق پنجاب چل رہا ہے. جہاں جہاں بیوروکریسی کا رول ہے وہ ادا کر رہی ہے, جہاں وزیر اعلیٰ کا کام ہے وہ کر رہا ہے, کیبنٹ اپنا کام کر رہی ہے. تو اس کے رزلٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ابھی بلدیاتی الیکشن ہوں گے نظر آ جائیں گے. سر پنجاب میں جو نئی بیوروکریسی لائی گئی ہے ان میں سے اکثریت وہی ہے جو شہباز شریف کی ہے. یعنی شہباز شریف کی بیوروکریسی سے پنجاب میں اصلاحات ہوں گی, تبدیلی لائی جائے گی, کیونکہ اسی گورنمنٹ نے تبدیلی کی تو بہت زیادہ باتیں کی تھی, اصلاحات کی باتیں کی گئی تھی. پھر وہی بیوروکریسی جو شہباز شریف کی ہے وہ اب تبدیلی لائے گی. نہیں دیکھ بیوروکریسی کسی کی نہیں ہوتی. جو بیوروکریٹ ہے سرکاری ملازم ہے وہ ریاست کا ملازم ہے, حکومت کا ملازم نہیں ہے. پہلی چیز آپ کلیئر کر لیں. اب خداداد صلاحیتیں ایک بندہ اگر سر پہلے دور میں آپ کی بات کاٹ رہے ہیں, لیکن کیونکہ عمران خان وزیر اعظم عمران خان نے خود انہیں فرنٹ مین کہا تھا اور کرپٹ کہا تھا اسی بیوروکریسی کے لوگوں کو, اور وہی اب جو آئے ہوئے ہیں دوبارہ. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سے ڈیمانڈ کیا کیا جا رہا ہے. اگر ادارے کا سربراہ ایک بیوروکریٹ کو غلط کام کہے گا تو اس کے بعد دو آپشن ہے, یا وہ ریزائن کر جائے یا وہ غلط کام کرے. اب آپ کہاں سے سرکاری ملازم آپ نئے نہیں بھرتی کر سکتے. اگر نئے بھرتی کریں گے اس کے لیے ایک پروسیس ہے. آپ گریڈ 19 گریڈ 20 گریڈ 21 گریڈ 22 کے وہی لوگ ہیں جو لاٹ کام کر رہی ہے. اب ان سب کو آپ گھروں میں بٹھا دیں گے تو پھر بھی کام نہیں چلے گا. اب جو بیسٹ پاسبل طریقہ ہے وہ یہی تھا کہ جس بندے میں صلاحیتیں ہیں اس کی صلاحیتیں اگر نیگیٹو استعمال ہوئی ہیں اس کو وہی صلاحیتیں پازیٹیو استعمال کریں, اس کو اختیارات دیں اور اس سے رزلٹ لیں. میرا یہ ماننا ہے, اسمبلی میں کہتا رہا ہوں کہ آپ دو بندے اگر پنجاب میں ٹھیک لگا دیں, ایک آئی جی اور ایک چیف سیکرٹری, اور ان کو کہہ دیں یار آپ کے پاس 2 4 6 جو ہفتے میں یہ اپنی مرضی کے, صرف آپ کو 36 ڈپٹی کمشنر اور 36 سی پی او ایماندار چاہیے, 72 بندے دو پر, یہ 72 بندے آپ ٹھیک لگا دیں, 1 مہینے میں آپ کا صوبہ ٹھیک ہو سکتا ہے, بشرطے کہ آپ ان کے کام میں پھر مداخلت نہ کریں. چیف سیکرٹری لگ گئے, اس کو فلی اختیار دیں, ہمیں رزلٹ چاہیے, آپ نے کس کو ڈپٹی کمشنر لگانا ہے کس کو کمشنر لگانا ہے, ہمارے درد سری نہیں ہے, ہمیں معاملات ٹھیک چاہیے, عوام کو ریلیف چاہیے. اس لیے اب آپ پولیس کا لگاتے ہیں, آئی جی لگاتے ہیں, اس سے یہ کہ آپ نے کس کو سی پی او لگانا ہے کس کو آر پی او لگانا ہے, یہ اس کی ذمہ داری بھی ہے, اس کا رائٹ بھی ہے. وہ آپ صرف اس پہ کہیں جی ہمیں امن امان, ہمیں عوام کے مفادات عزیز ہیں, ہمیں اس میں کمپلین نہیں آنی چاہیے, اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح حالات ٹھیک نہیں ہوتے. تو میرا خیال ہے وہی ہوا ہے کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پہلے لگائے گئے ہیں, اور ان کو نیچے میرا خیال ہے کہ فلی اختیار کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی ٹیم بنائے, اور اس کے بعد جو ہے نا اگر رزلٹ سیاسی مداخلت نہ ہوئی بے جا کے سب بھی, تو میرا خیال ہے انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے. اچھا, یہ اس بیوروکریسی سے ظاہر ہے کام شہباز شریف نے لیا تھا, اب عثمان بزدار نے بھی ظاہر ہے اسی بیوروکریسی سے کام لینا ہے, لیکن سنا یہ ہے کہ یہ جو بیوروکریسی ہے یہ عثمان بزدار کو اتنا سیریس نہیں لے رہی, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو معاملات کا اتنا فہم نہیں ہے جس طرح سے شہباز شریف کو تھا. نہیں میں سے نہیں اتفاق کرتا کہ بیوروکریسی کی جو ٹریننگ ہے, جو مزاج ہے, وہ کسی حد تک یہ انفلوئنس اس میں ہوتا ہے کہ باس کیا سوچ رہا ہے یا باس کیا اس کو خوش رکھنے کا. ادروائز جو وزیر اعلیٰ کی سیٹ ہے اس کا جو آئینی اختیار ہے, اس کا جو انتظامی اختیار ہے, یہ تو جو ممبر پارلیمنٹ بنتا ہے اسمبلی میں پہنچتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. تو اس کو اس طرح جو انٹرپریٹ کرتے ہیں جی کہ وہ ان کو سیریس نہیں لیتے, یہ انتہائی میں کہتا ہوں کہ انتہائی غلط بات ہے یہ.
ایسی بات کرنی کسی کو بھی نہیں چاہیے. وزیر اعلیٰ اگر 1.25 سال سے صوبہ چلا رہے ہیں تو ان کو اپنے اختیارات کا پتہ ہے تو وہ چلا رہے ہیں. ہاں اگین وہی چیز آ جاتی ہے کہ ایک بندہ انگلی کی اشارے سے لوگوں کو بے عزت کرتا ہے, ایک بندہ وہی کام باعزت طریقے سے موازنہ طریقے سے ود ان دا رول اینڈ ریگولیشن رہ کے کرتا ہے, تو وہ فرق تو ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک بزدار صاحب کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جینوئنلی جس طرح ایک وزیر اعلیٰ کو ہونا چاہیے اس طرح وہ کام کرے. سر وزیراعظم عمران خان بزدار صاحب کی بہت زیادہ تعریف پہ تعریف کیے جا رہے ہیں, آپ نے بھی بہت زیادہ تعریفیں کر دی, لیکن پنجاب کے اپنے امیدوار اور اتحادی کوئی بھی خوش نہیں ہے بزدار صاحب سے, اور یہ کیسا وہ کام کریں جو کہ نہ ان کے اتحادیوں کو نظر آ رہا ہے نہ امیدواروں کو نظر آ رہا ہے, لیکن عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے. نہیں دیکھیں, امیدوار تو مجھے نہیں پتا کہ ان سے کون ناخوش ہے, ادروائز اعتماد حاصل ہے ان کو ایوان کا. جہاں تک اتحادی ہے اپنا اپنی سیاست ہوتی ہے, اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. شاید جو ہمارے اتحادی ہیں انہیں پی ٹی آئی کا مزاج سمجھنے میں کچھ مشکلات ہیں. جو ہمارے خان صاحب کا منشور ہے, نظریہ ہے, جو ہمارے ورکرز کی ٹریننگ ہے, اس حساب سے جو روایتی سیاست ہے اس سے تھوڑا سا ہمیں کنٹراڈکشن ہے. لیکن اتحادی تو ظاہر ہے اس حکومت کا حصہ ہیں, اور جہاں اصلاح کی گنجائش ہے ان کے پاس پلیٹ فارم بھی موجود ہے, کیبنٹ ہے, اسمبلی ہے, اس کے بعد پارلیمانی پارٹی ہے, وہ اپنی رائے کو وہاں کھل کے اظہار کر سکتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اتحادیوں کو کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہونا چاہیے بزدار صاحب سے. میرے مزاج کا فرق ہے, ہمارا طریقہ کار پی ٹی آئی کا تھوڑا سا سیولائز ہے, تھوڑا سا ہم قانون قاعدے ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں. تو روایتی سیاستدان تھوڑا اس سے مبرا ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جو کتابوں میں لکھا ہوا وہ قانون ہے. اچھا سر, ایک معروف صحافی ہیں حامد میر صاحب, انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک مغربی سفارتکار نے انہیں بتایا ہے کہ بیرون ممالک پرویز مشرف کو بچانے کے لیے سرگرم ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے, ایسا ہے؟ دیکھیں جی, اس ٹائم جس طرح ہماری عدلیہ ماشاءاللہ فنکشن کر رہی ہیں, جس طرح عدلیہ معاملات دیکھ رہی ہیں, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرانے دور کی باتیں یاد آ رہی ہوں کہ حامد میر صاحب پرانے صحافی ہیں, بڑے منجے ہوئے صحافی ہیں, لیکن وہ اپنا تبصرہ شاید اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں. ادروائز پاکستان میں اس وقت میرا نہیں خیال کہ عدلیہ کو کوئی بندہ انفلوئنس کر سکتا ہے. وزیر صدر سے لے کے وزیر اعظم یا نیچے کو, عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہے, عدلیہ نے فیصلے کرنے ہیں یہ سارے. میں سمجھتا ہوں کہ حامد میر صاحب کو بھی ایسے معاملات پہ جہاں ملک کا قوم کا مفاد انوالو ہو, سوچ سمجھ کی بات کرنی چاہیے. سر ایک آخری سوال آپ سے, کیونکہ آپ کا ٹائم میں نے کافی زیادہ لے لی ہے. نواز شریف صاحب جب بیرون ملک جا رہے تھے تو اس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی کہ نواز شریف صاحب سیاسی معاہدے کے تحت باہر گئے, اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شریف خاندان کسی تیسرے فریق کے ذریعے بدعنوانی سے جو انہوں نے کمائی گئی رقم ہے وہ واپس کر دیں گے. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پیسے تو انہوں نے واپس کرنے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اچھے طریقے سے کریں برے طریقے سے کریں. جہاں تک یہ ہے کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا, انہوں نے جس طرح کا ڈرامہ رچایا, جس طرح کی انہوں نے نوسر بازی کی, اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی رہے. لیکن یہ جو معاہدے والی یا کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ والی بات ہے, یہ عمران خان کے ہوتے ہوئے ہو نہیں سکتی. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں بھی کہ جس نے اس ملک کو لوٹا ہے, جو اس ملک کا مجرم ہے, اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی. جی ناظرین, آپ نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عارف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, تھینک یو سو مچ. تھینک یو.